آپ کے پاس وہ علم ہے جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی رہزنی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا مال گندے کھا کے لوگ لوٹ لیتے ہیں، چور چوری کر لیتے ہیں، لیکن عالم کا علم نہ کبھی چوری ہو سکتا ہے نہ کبھی اس کی رہزنی ہو سکتی ہے۔ جہاں کہیں بھی عالم ہو اس علم کی بنیاد پہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن آخری بات عرض کر دوں کہ ہاں، علم چوری ہو جاتا ہے، علم کی رہزنی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ کس عالم کا علم چوری ہو جاتا ہے، کس عالم کے علم پر ڈکیتی ڈال دی جاتی ہے؟ اس عالم کا علم چوری ہو جاتا ہے جس عالم کے ذہن میں، دل میں، سر میں غرور اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے، جس عالم کے ذہن میں غرور پیدا ہو گیا کہ اس شہر میں میں ہی ایک عالم ہوں اور بقیہ سب تو جاہل ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، کسی حیثیت کے نہیں ہیں، جو ہیں میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ غرور کسی کے مزاج میں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کا علم چوری ہو گیا ہے، اس کے علم کی رہزنی ہو گئی ہے۔ علم جب آئے تو اس کو تواضع آنی چاہیے، اس کے اندر انکساری آنی چاہیے، اس کے اندر خلوص آنا چاہیے، اس کے اندر للہیت آنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی علماء کی فضیلت ہے وہ اسی عالم کی فضیلت ہے جو عالم ربانی ہو، عالم باعمل ہو، رسول اللہ کی اس امانت کو بہت دیانت کے ساتھ لوگوں کو منتقل کر رہا ہو۔ اس لیے میری بہت مخلصانہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اساتذہ نے جو علم آپ کے سینے میں منتقل کیا ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور دوسری نسلوں تک منتقل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے علم و عمل کی حفاظت فرمائے، آپ کے اساتذہ کے علم و عمل کی حفاظت فرمائے، اور جس ادارے میں پڑھیے اس ادارے کے اساتذہ کے، اس بلڈنگ کے، اس کی چیزوں کے، اس کے اراکین کے پوری زندگی خیر خواہ رہیے گا۔ آج کل لوگ جہاں پڑھتے ہیں، جہاں کا کھاتے ہیں، جہاں کا عالم بنتے ہیں، پھر وہی بھول جاتے ہیں۔ بولیے حضرت، یہ ہوتا؟ میں نے دیکھا، برا مت مانیے گا، پیر صاحب تشریف لائے تو ہمارے مولانا لوگ وہ گاڑی کا ٹائر چوم رہے اور اپنے استاذ کا جوتا پیر سے مارتے ہیں، ادھر چلا جاتا اور لکھتے ہیں درسگاہ میں کہ کفش بردار۔ بولے کاش، ہمیں نہیں کہتے اپنے پیر کی بھی عزت کیجئے، لیکن پیر سے بھی کہیں زیادہ اپنے استاذ کی عزت کیجئے۔ پیروں تک پہنچانے والے بھی یہی آپ کے اساتذہ ہیں۔ آپ کیا جانتے پیر کیا ہوتا ہے، پیر کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ مدرسے کے لوگ اساتذہ یہ روح کی تربیت کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ روح کی بھی تربیت کرتے ہیں اب، اور یہ جسم کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ بھئی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ایک بچہ چھوٹا سا مدرسے میں آتا ہے، 9 سال میں وہ جوان ہو جاتا ہے، پڑھتا بھی ہے، عالم بھی ہو جاتا ہے اور جوان بھی ہو جاتا ہے۔ کھلایا پلایا کس نے آپ کو؟ مدرسوں کی بلڈنگ دیکھ لیجئے آپ کانپور میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی بھی CBSE بورڈ کے اسکول اور کالج میں آپ داخلہ جا کے لیجئے اور کہیے میں ہاسٹل میں رہوں گا، 10,000 سے کم میں وہ اگر آپ کو رکھ لے اور کھلائے پلائے تو بہت مشکل بات ہے۔ 10,000 سے کم کوئی ماہانہ نہیں لے گا آپ سے۔ مدرسے کی بلڈنگ مفت ہے، مدرسے کا کھانا مفت ہے، مدرسے کی روشنی مفت ہے، مدرسے کی کتاب مفت ہے، کوئی فیس نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس پہ بھی اگر آپ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے اساتذہ کا احسان نہ سمجھیں، اراکین مدرسہ کی محنتوں کو نہ سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ ناشکرا کوئی نہیں ہوگا، اور ناشکروں کو اللہ نور علم نہیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے شکر گزار بھی بنیے، وفادار بھی بنیے، اساتذہ کا خیر خواہ بھی بنیے، اور جب اس مدرسے کے گیٹ پہ پہنچیے کبھی زندگی میں تو اپنی گاڑی سے اگر آئیے تو اتر جائیے، موٹر سائیکل سے آئیے تو اتر جائیے، سائیکل سے آئیے تو اتر جائیے، کم سے کم اس گیٹ کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر کے کچھ خراج عقیدت پیش کر دیجئے، اپنے اساتذہ سے مل لیجئے، کھڑے ہو کر دعا کر لیجئے۔ اور میں تو یہ کہوں گا 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ آپ وقت نکال لیجئے صبح کو فجر کے بعد، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیجئے، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کیجئے، دعاؤں میں اپنے محبوبوں کو یاد رکھیے۔ حضور اشرف العلماء، نعرہ تکبیر۔ بس
یہ چند باتیں آپ سے میں نے عرض کی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں تلخ رہی ہوں، مگر میں معذرت خواہ ہوں اپنے انداز کی بنیاد پر اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوئی ہو، لیکن جو میں نے عرض کیا ہے اس پہ غور کریے گا، تنہائیوں میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، جماعت اہل سنت کا قد بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو ظاہری رسم و رواج ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، تکلفات سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے ان بزرگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، شاہدی صاحب علیہ الرحمہ کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، ان کے صاحب زادگان، ان کے عقیدت مند، ان کے متوسلین محبین پر اللہ فضل فرمائے، اور فارغ ہونے والے طلباء کے علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ جتنے ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ، ہمارے قراء، ہمارے شعراء تشریف فرما ہے، اللہ سب کی عمروں میں، سب کی صحت میں، سب کے فضل میں، سب کے عزت و وقار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے اپنی مختصر سی گفتگو میں جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے